لیکن اب وہ غزوہ بدر جو ہے ان کا سابقہ امت مسلمہ کا، اس کا حال بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں سے گفتگو ہو رہی، اس لیے کہ ہے تو ساری ان کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے۔ تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے یہ۔ تو جو پروسیس آف ریولوشن چل رہا تھا، جو جد و جہد تھی، جو تحریک تھی محمد رسول اللہ کی، جس مرحلے میں سے وہ تحریک گزر رہی ہے، اسی مرحلے کی مناسبت سے سابقہ تاریخ سے بھی واقعات لائے جا رہے ہیں، اور اسی کی مناسبت سے وہ جو بھی وقتی احکام ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ یہ انفاق جب کیا جاتا ہے خالص اللہ کے دین کے لیے، تو اللہ کہتا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے، دین میرا ہے، تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو، میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو، تو جو کچھ اس میں خرچ کرو گے وہ مجھ پر قرض ہے، قرض حسنہ ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، تو اللہ اس کو اس کے لیے بڑھاتا رہے، دگنا کرتا رہے، اضعافا کثیرا، دگنا چوگنا، بہت گنا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ کے اختیار میں کسی چیز کو چھوٹا کر دینا، سکیر دینا اور کھول دینا اور کشائش کر دینا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ یہاں دیکھیے یہ دونوں چیزیں، جہاد بالنفس اس کی آخری شکل قتال، اور جہاد بالمال اس کے لیے پہلے لفظ آ رہا تھا انفاق، اب قرض حسنہ، اللہ کو قرض حسنہ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، کیا تم نے غور نہیں کیا موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں پر، ملا من بعد موسیٰ، اذ قالوا لنبی لہم، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا۔ یہ تو میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں، کوئی وقت ایسا نہیں گزرا حضرت موسیٰ کے بعد کہ نبی کوئی نہ کوئی موجود نہ رہا ہو، حضرت عیسیٰ تک۔ اس زمانے کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے کہا لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں، جنگ کریں۔ یہاں بادشاہ سے مراد ہے جو سپہ سالار ہو، نبی ہے تو ظاہر بات ہے کہ نبی کا رتبہ تو بلند رہے گا، لیکن نبی کے تابع ہو کر کوئی شخص کہ جو جنگ کی سپہ سالاری کر سکے اس کو نامزد کر دیجئے۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، جو نبی تھے یہ سموئیل نبی تھے، سموئیل، یہ آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں گے سموئیل نبی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا بھی اندیشہ ہے کہ جب جنگ فرض کر دی جائے اللہ تقاتلوا، پھر تم جنگ نہ کرو، یعنی ابھی تو بڑے تمہارے دعوے ہیں، بہادری دکھا رہے ہو، بڑا جوش و خروش ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ادھر سے میں اللہ تعالیٰ سے اجازت بھی لوں جنگ کی اور تمہارے لیے کوئی سپہ سالار یا بادشاہ بھی بنا دوں اور پھر تم جنگ سے نکترا جاؤ۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ان کا کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور ملکوں سے اور اپنے بیٹوں سے، یعنی ان کی اولاد کو تو انہوں نے غلام بنا لیا، ان کی عورتوں کو باغیاں بنایا، اب یہ تو نکلے ہوئے ہیں اپنے ملکوں سے خوف سے بھاگے ہوئے۔ فلما كتب عليهم القتال، تو جب ان پر وہ جنگ فرض کر دی گئی، تولوا الا قليلا منهم، تو پیٹھ پھیر گئے سب کے سب سوائے کچھ لوگوں کے۔ یہ گویا کہ تنبیہ کی جا رہی ہے مسلمانوں، تم بھی بہت کہتے رہے ہو کہ حضور ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے، ہم کب تک یہ ظلم سہیں گے، لیکن ایسا نہ ہو، دیکھو اب جب جنگ کا حکم آئے، اب پڑھ چکے ہم وہ آیت، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، اب اچھی نہیں لگ رہی جنگ،